میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کرام، ایک بار پھر سحری کے مبارک لمحات میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام نور سحر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سحری کے وقت میں اللہ و رسول کی باتیں بھی سنتے رہیے، سحری بھی کرتے رہیے۔ آپ کے لیے ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ پروگرام لا رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی بہت ساری باتیں سنیں گے، ایک بہت پیارے ٹاپک پر آج گفتگو کریں گے، انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل کریں گے۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے چلتے ہیں۔ چنانچہ دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، لوگوں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک کی کیسی برکتیں ہیں، کیسی بہاریں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں بھی درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں۔ درود پاک بڑی ہی بے شمار برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اور آپ دیکھیں نا کہ درود پاک کی یوں تو بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر آپ کو کئی ساری ملے گی، کتابیں علماء نے لکھی ہیں درود پاک کے فضائل کے اوپر، لیکن آپ کو ایک بڑی پیاری فضیلت جو کہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے، وہ کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ درود پاک کا جو اتنا بڑا مرتبہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی ساری چیزوں کا حکم فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں تم بھی کرو۔ نماز کا ذکر فرمایا، روزے کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، لیکن جب بات آتی ہے درود پاک کی تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہ درود پاک کی فضیلت کہ اللہ رب کریم عز و جل بھی اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے، تو ہم کیوں نہ درود بھیجیں؟ تو آئیے آج کے ہمارے اس پروگرام نور سحر کے اندر ناظرین کرام، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی اپنے کریم آقا مدینے والے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہر سلسلے میں ماشاءاللہ گیسٹ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، اور آج بھی بہت پیارے پیارے مہمان آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ تخصص فی الفقہ کے ہمارے بہت ہی پیارے عالم دین مولانا سجاد مدنی صاحب، ماشاءاللہ انہی کے ساتھ قاری احمد رضا مدنی صاحب، اور ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں محمد عمران بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آئیے سب سے پہلے قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں، تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ناظرین، مبارک مہینہ ماہ رمضان جو ہے، اس کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، جسے عام طور پر شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ مبارک رات ہے جس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ احادیث طیبات میں حکم دیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں اس مبارک رات کو تلاش کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ماہ رمضان المبارک اور بالخصوص شب قدر کی برکتوں سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد بڑھتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی طرف۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی محمد اللہ 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 تو ہی مالک بہروبر ہے، تو ہی مالک بہروبر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جنوں بشر ہے، تو ہی خالق جنوں بشر ہے، یا اللہ یا اللہ، اللہ اللہ علیم و علی ہے، تو ازلی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، خلقت جب پانی کو
رکھا پر سے خلقت جب پانی کو اتر سے رم جھیم برکھا پر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ یا اللہ 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 تو ہی مالک بحروں پر ہے، تو ہی مالک بحروں پر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ رات نے جب سے اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سحر ہے، نغمہ بار نسیم سحر ہے، یا اللہ یا اللہ 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 بخش دے تو تار کو مولا، پاس تھا تجھ کو اس پیارے کا، بخش دے تو ہم سب کو بھی مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو سب نبیوں کا سرور ہے، جو سب نبیوں کا سرور ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ تو ہی مالک بحروں پر ہے، تو ہی مالک بحروں پر ہے، یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جنوں بشر ہے، تو ہی خالق جنوں بشر ہے، یا اللہ یا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا اللہ رب العزت کی جناب میں، اس کی شان میں لکھا ہوا کلام، اللہ پاک ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ ظاہر ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، وہی ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمیں جلانے والا، ہمیں مارنے والا، ہمیں روزی دینے والا، عزت دینے والا، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ اللہ پاک بس ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا لے، جیسا اللہ چاہتا ہے، کاش کہ ہم ویسے بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام،
پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سحری کے وقت میں نور سحر۔ سحری کے وقت کا خیال بھی کرتے رہیے گا، آپ کو نیچے اسکرین پر سحری کے اوقات بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اپنے شہر کا جو آپ کا ٹائم ہے اس کا خیال کرتے ہوئے سحری بھی کرتے رہیے اور علم دین کی باتیں بھی سیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے پروگرام میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، ماہ رمضان کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے ہمارے پروگرام کا، اور الحمدللہ اس ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو، یعنی ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو بڑا ہی عظیم دن ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو ماہ رمضان کا ہر دن ہی اپنی شان، اپنی آن، اپنی بان ہے، اس کی ایک الگ ہی پہچان ہے، لیکن 3 رمضان کو جو نسبت ہے ایک عالم اسلام کی بڑی عظیم ہستی، سبحان اللہ، یعنی جن کا تذکرہ کرنا یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے انشاءاللہ ذریعہ نجات بن سکتا ہے، جن کی باتیں کرنا، جن کے بارے میں ہم کچھ بولیں، کچھ گفتگو کریں، یہ ہمارے نصیب اور ہمارے مقدر کا بھی مقدر ہے، سبحان اللہ۔ آج جس ہستی کے بارے میں ذکر کریں گے، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہزادی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاتون جنت، سیدۃ نساء العالمین، عالم کی عورتوں کی سردار، سیدہ نساء الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، جس کو میرے آقا نے فرمایا ہے، سبحان اللہ، وہ عظیم ہستی حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج تذکرہ خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کیسی عظیم ہستی ہیں، انشاءاللہ بھی ہمارے گیسٹ جو ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ خیر ویسے تو آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی باتیں کرنے جائیں گے، ظاہر ہے آپ کی جو شان ہے، شوکت ہے، دنیا پر آیا ہے، دنیا جانتی ہے کہ آپ کی کیسی ہستی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مجھے وہ شعر یہاں پر یاد آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے آپ کی شان ایک شعر کے اندر بیان کرنے کی کچھ یوں کوشش کی ہے، اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نور بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ لہنا نور کا۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان ناظرین اللہ۔ کرام آپ دیکھیں نا، اس کے اندر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت، اب اعلیٰ حضرت کی تو یعنی کہ شان ہی نرالی ہے، تو اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات کہتے ہیں، سمجھے گا۔ آپ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کی شان میں کہ نور، یعنی آپ جو ہے نور ہیں، میرے آقا کا نور ہیں، آپ نور ہیں، آپ نور بنت نور، نور کی بیٹی۔ یہاں نور سے مراد کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتے ہیں زوج نور، نور کی زوجہ، یہاں نور سے مراد حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، نور بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور اور نور کی معنی 2 نور کی ماں۔ 2 نور کون ہے؟ سیدنا امام علی مقام امام حسین اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی ماں، نور مطلق کی کنیز۔ یہاں نور مطلق سے مراد اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی آپ کنیز ہیں، اور اللہ لہنا نور کا، یعنی نور کا یہ عطیہ ہے، سبحان اللہ۔ ایک ہی شعر کے اندر کئی سارے رشتے، کئی ساری نسبتیں امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے گنوا دی۔ آئیے اس شعر کو مل کے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ بڑا ہی لطف و سرور آئے گا۔ نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ لہنا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اور ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بڑی پیاری بات کہتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا کا سارا خاندان ہی، تمام اہل بیت اطہار یہ نور ہیں، یہ آسمان ولایت کے ستارے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہماری قسمتوں کو جگانے والے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی شان پر تو 1 ایپیسوڈ کیا، 2 ایپیسوڈ کیا، ہم پوری زندگیاں بیان کرتے چلے جائیں، ان کی شان یقیناً ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، یہ دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ دونوں ہماری بخشش کے ذرائع ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ آج سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے حوالے سے کچھ تعارف
ناظرین کو مل جائے، پھر انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے حوالے سے اور احادیث کریمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کیا فضائل بیان کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، سحری کے وقت کا خیال کرتے ہوئے توجہ کے ساتھ، اگر امید ہے آپ آخر تک ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں گے، اللہ پاک کی ذات سے قوی امید ہے بہت سارا علم کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ جی قاری صاحب، کیا فرمائیں گے؟ کیا آپ کا تعارف ہے؟ ذرا بیان کیجیے گا ناظرین کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ عز و جل، آج ہم لوگوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں وہ ہستی دختر مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی اور لاڈلی شہزادی ہے اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس مبارک ہستی کے صدقے، سیدہ فاطمہ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ اور اپنے گھروں کے اندر فاتحہ خوانی کا انتظام بھی کریں، شیرنی بھی بانٹیں، اصال ثواب کا بھی انتظام کریں، کیونکہ جس ہستی کا ہم آج ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، علی بھائی جیسا کہ آپ نے تعارف کے بارے میں پوچھا ہے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی فاطمہ ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے جو القابات ہیں، ٹائٹل ہے، وہ ہے سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، ذکیہ، محدثہ، یہ آپ کے القابات ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ام السادات، مخدومہ کائنات، سردار خواتین جہاں و جنا، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہا دنیاوی عورتوں کی بھی سردار ہیں اور جنت میں بھی عورتوں کی سردار ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اعلان نبوت کے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، اور آپ کی جو وفات، آپ کا جو انتقال ہوا وہ ہجری سن 11 3 رمضان المبارک میں انتقال ہوا، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ بات ہماری چل رہی ہے سیدہ فاطمہ کے بارے میں۔ علی بھائی، یہ تو وہ موضوع ہے کہ ہم اگر بس بات کرتے جائے تو منہ میں مٹھاس گلتی چلی جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم ان کا ذکر خیر کر کے اپنے لیے سمجھو نجات کا ذریعہ بنیں گے، بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ کون؟ سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سیدہ فاطمہ جو باب العلم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بیوی ہے، زوجہ ہے۔ کون سیدہ فاطمہ؟ وہ سیدہ فاطمہ جو حسنین کریمین کی ماں ہیں، اور حسنین کریمین یہ خود نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون؟ سیدہ فاطمہ جو سید الانبیاء سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر ہیں، شہزادی ہے، لاڈلی بیٹی ہیں۔ کون؟ سیدہ فاطمہ۔ وہ سیدہ فاطمہ کہ ان کے نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ برکت رکھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کو اور جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے ان کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کون؟ سیدہ فاطمہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ وہ فاطمہ جس کے بارے میں میرے آقا فرمائے کہ فاطمہ کو خوش کرنا مجھے خوش کرنا، حدیث کا خلاصہ ہے۔ وہ فاطمہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کا ناراض ہونا اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا، فاطمہ کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا۔ کون؟ سیدہ فاطمہ۔ وہ سیدہ فاطمہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو جو چیز پسند آئے وہ چیز مجھے پسند آ جائے، فاطمہ جس سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ وہ ہستی ہے اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دیں سبحان اللہ۔ اور تمہیں پاک کر کے صاف و ستھرا کر دیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہل بیت کے بارے میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم سے خدمت دین پر، تبلیغ دین پر کوئی اجر، کوئی مواخذہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، مگر اپنے قرابت داروں کی محبت، مگر اپنے رشتہ داروں کی محبت۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں
مدحو سرا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان آپ نے پائی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً ناظرین، آپ کی شان اتنی ہے کہ بس من کرتا ہے کہ بیان کرنے والا بیان کرتا چلا جائے اور سنتے چلے جائیں، بیان ہوتی چلی جائیں، سنتی چلی جائیں۔ آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی مبارک سیرت سے کا صدقہ عطا فرمائے۔ آئیے ایک آپ کی شان میں کچھ اشعاری پڑھ لیتے ہیں۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ نبی کی شان اور عظمت جناب فاطمہ زہرا، نبی کی شان اور عظمت جناب فاطمہ زہرا، علی کے دل کی ہے راحت، علی کے دل کی ہے راحت، جناب فاطمہ زہرا، علی کے دل کی ہے راحت، جناب فاطمہ زہرا۔ فرشتے بے اجازت آپ کے گھر آ نہیں سکتے، فرشتے بے اجازت آپ کے گھر آ نہیں سکتے، تمہیں حاصل ہے یہ عظمت، تمہیں حاصل ہے یہ عظمت، جناب فاطمہ زہرا، تمہیں حاصل ہے یہ عظمت، جناب فاطمہ زہرا۔ قسم رب کی انہی کے واسطے نعرے جہنم ہے، قسم رب کی انہی کے واسطے نعرے جہنم ہے، جنہیں بھی تم سے ہے نفرت، جنہیں بھی تم سے ہے نفرت، جناب فاطمہ زہرا، جنہیں بھی تم سے ہے نفرت، جناب فاطمہ زہرا، جسے چاہو عطا کر دو اسے تم خلد کی نعمت، جسے چاہو عطا کر دو اسے تم خلد کی نعمت، تمہیں حاصل ہے یہ قدرت، تمہیں حاصل ہے یہ قدرت، جناب فاطمہ زہرا، تمہیں حاصل ہے یہ قدرت، جناب فاطمہ زہرا۔ نبی کے واسطے محشر میں
کو تم سے ہے نسبت کس کو تم سے ہے نسبت جناب فاطمہ زہرا کس کو تم سے ہے نسبت جناب فاطمہ زہرا نبی کی شان اور عظمت جناب فاطمہ زہرا علی کے دل کی ہے راحت جناب فاطمہ زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے سیدہ کائنات سیدۃ نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. اللہ پاک ہمیں ان کی برکت عطا فرمائے. کاش کہ ان کے صدقے ان کے وسیلے اللہ پاک ہم سب کا بیڑا پار فرمائے. یقیناً ناظرین کرام یہی تو شخصیات ہیں یہی تو وسیلہ ہے ہمارا. انہی سے تو ہمیں آس ہے, انہی سے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے ابا جان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا کے انشاءاللہ ہمیں بھی جنت میں لے کر جائیں گی. تو یقیناً جو اہل سنت ہیں ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے بھی محبت کرنے والے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ٹوٹ کر محبت کرنی ہے, اور ہاں نبی پاک کے اہل بیت اطہار سے بھی خوب دل و جان کے ساتھ محبت کرنی ہے. جو اس راہ پر چلے گا, اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارے گا, اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہوگا. تو بہت ساری باتیں ہم نے سنی قرآن پاک سے اہل بیت اطہار کی کیا فضائل ہیں, اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر تعارف ہم نے سننے کی کوشش کی ہے. اب آئیے سنتے ہیں جن کی بیٹی ہیں سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے نا آپ, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں سیدہ کائنات کے لیے, سنتے ہیں. آئیے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ان کے صدقے میں ان کے اہل بیت کو بہت سی فضیلتوں سے نوازا ہے. کئی ساری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اہل بیت اطہار کی شان میں نازل فرمائی, جیسا کہ ہمارے احمد رضا بھائی نے ابھی ان آیتوں کو پڑھا. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر بھی اپنے اہل بیت اطہار کے منفرد یعنی علیحدہ علیحدہ الگ الگ طور پر بھی اور بالکلیہ یعنی سب کو ملا کر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بیان کیے ہیں. محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں حضرت سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فضیلتوں کے ابواب باندھے ہیں. آئیے میں ان میں سے کچھ احادیث کریمہ ناظرین کی طرف اور آپ لوگوں کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ایک مرتبہ فرمایا, انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فطمہا ومحبیہا عن النار. سبحان اللہ. کہ حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا کہ اللہ عز و جل نے انہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے دور فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ناظرین حدیث پاک جو ہے اس کے اگر ہم اس حصے پر غور کریں گے, وہ محبیہا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والے لوگوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا اللہ تعالی جل جلالہ نے. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی بندے سے محبت کر رہے ہیں تو آپ کے افعال سے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ آپ جا بجا اس کا تذکرہ کریں. اگر کوئی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے ہے تو ان کا عرس آنے پر آپ ان کے نام پر فاتحہ خوانی کریں, ان کے لیے ایصال ثواب کریں, کیونکہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایصال ثواب جو ہے نا وہ ایک گفٹ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو جو اس دار فانی سے کوچ کر کے دار البقاء آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایصال ثواب بطور گفٹ اور بطور ہدیہ کے بھیجتے ہیں.
اب میں آپ کو ایک دنیاوی اگزامپل دے کر سمجھانا چاہوں اگر آپ کسی بندے کو گفٹ دیں گے، تحفہ دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے دنیا میں کسی کو تحفہ دیا تو اس کے دل میں تو خوشی داخل ہوگی، تو کیا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اگر آپ اصال ثواب کریں گے تو کیا ان کو خوشی داخل نہیں ہوگی؟ بلا شبہ انہیں ان کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی، تو خوشی داخل کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور اس عمل کے ذریعے آپ اس بات کو بھی جتلا دیں گے کہ میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کروں گا، گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کے دن 3 رمضان المبارک کو بالخصوص خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے اصال ثواب کریں اور تمام اہل بیت اطہار کو اس کا ثواب پہنچائیں، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہان میں اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اچھا علی بھائی، ایک دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کچھ یوں بھی بیان کی ہے کہ ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ بے شک حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عصمت کی، یعنی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کی ذریت کو اور آپ کی جو اولادیں ہیں ان تمام پر آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ آپ غور کرتے جائیں کہ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی ساری احادیث طیبہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سارے اپنے جو فرامین ہیں وہ اپنی لاڈلی بیٹی اور سب سے چھوٹی شہزادی سیدتنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آل اور اولاد ہے ان کے بارے میں بہت ہی پیارا شعر آپ نے تحریر فرمایا ہدایت بخشش شریف کے اندر، کہ آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو واقعی امام اہل سنت کا جو یہ شعر ہے نا، وہ واقعی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک کا بالکل عکاس نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے خاتون جنت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتائیے امی جان کہ حضرت سیدنا خاتون جنت کیسی تھی؟ آپ کی والدہ برجستہ جواب دیتی ہیں، کانت کالقمر لیلۃ البدر، کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی تھی گویا کہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان جو اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو نقشہ کھینچا ہے، اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لاڈلی شہزادی ہیں، جس طرح ان کا باطن صاف اور ستھرا تھا، جس طرح اللہ عز و جل نے آپ کے باطن کو منور فرمایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے ظاہر کو بھی روشن فرمایا تھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس مختصر وقت میں ان ساروں کو بیان کرنا مشکل ہے ذرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے، اور احادیث کریمہ بھی آپ نے سماعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے جو ارشادات عطا فرمائے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار دیکھنا ہو، ہے نا، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی، اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، میں کہوں گا کہ آپ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ لیں، سبحان آپ کو پتہ لگ جائے گا میرے آقا نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے۔ آپ تو دیکھیں تو صحیح ان کا ذوق عبادت، ان کا عشق رسول، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے کا انداز، ان کا اپنے گھر کے معاملات کو لے کر چلنے کا کیسا انداز ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا، آپ چاہتی ہیں کہ میرے گھر کے جھگڑے ختم ہوں، میری گھر کی لڑائیاں ختم ہوں، میرے گھر میں سکون رہے، میرے سسرال کے اندر سکون رہے، میں گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز سے رہوں، اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، کہ آپ کا گھر کو لے کر چلنے کا انداز، آپ کا ساتھ میں گھر بھی لے کر چل رہی ہیں، چونکہ آپ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہونے کے اعتبار سے ایک گھر کی عورت بھی ہیں، آپ بیوی بھی ہیں، اب گھر کو لے کر چلنے کا انداز، اچھا ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی ہے، ساتھ میں اور بھی کام ہے، تو کس انداز سے گھر کو مینیج کرنا ہے، اگر یہ دیکھنا ہو آپ کو، تو میں کہوں گا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو پڑھیں۔ بہت ساری گفتگو کرنی ہے ناظرین، ہمارے اس پروگرام نور سحر کے اندر ایک بہت پیارا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کرام، پروگرام نور سحر کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم روزانہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے آج بھی ایک اللہ کے عظیم مقرب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر سنتے ہیں۔ کون ہے آج کے وہ نبی جن کا مبارک ذکر ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے؟ آپ کا نام ہے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، کیسی شان و شوکت کے مالک تھے، کیسی آپ کی ذات تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے چوتھے نبی اور لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، طوفان نوح کے بعد چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے نسل انسانی چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مختصر تعارف بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک نام یشکر یا عبد الغفار ہے اور آپ کا لقب نوح ہے۔ یہ لقب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس لیے عطا ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزاری یعنی رویا کرتے تھے۔ نیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک لقب آدم ثانی بھی ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، پسماندگان طوفان سے کسی کی نسل نہ بڑھی، صرف حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل تمام دنیا میں ہے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ترجمہ اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اسی لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے سنتے ہیں کہ آپ کی ولادت کب ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت وفات آدم علیہ السلام سے 126 سال کے بعد ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام کے 126 سال جب وفات کو ہوئے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق ولادت نوح اور وفات آدم میں 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق ان میں 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ ارشاد فرمایا 10 قرن۔ قرن کسے کہتے ہیں؟ قرن سے مراد اگر صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کرام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور قرن سے مراد نسل ہو تو اس صورت میں ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کے لوگ صدیوں تک زندہ رہا کرتے تھے۔ مزید آپ کے فضائل کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی آپ صائم الدہر ہیں، ہمیشہ روزہ آپ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ کہا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى منفعتہ فی جسدی واخرج عنی اذاہ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی، اس کے فوائد کو میرے جسم میں باقی رکھا اور اس کی اذیت مجھ سے دور فرمائی۔ آپ کے مزید اوصاف، آپ کی کچھ صفات، آپ کی کچھ عادتیں، سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اوصاف سے نوازا تھا۔ یہاں قرآن کریم میں بیان کیے گئے ان کے 2 اوصاف ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، آپ کا وصف، آپ علیہ السلام
ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ ترجمہ، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ علامہ علی بن محمد المعروف خازن رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ یہ ایک قول ہے جو صرف زبان کا شکر بیان کرنے کے لیے ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر اس سے بہت زائد تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف شاکر یعنی بہت شکر گزار نہیں بلکہ شکورا یعنی دائمی شکر کرنے والے قرار دیا۔ اور پھر شکر جیسے زبان سے ہوتا ہے اسی طرح دل اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے قلب مبارک کا شکر کس قدر تھا اس کی عظمت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اعضاء مبارکہ سے کیسے شکر ادا کرتے تھے وہ بھی ہماری عقل سے ورا ہے۔ صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ اعضاء کے شکر میں یہ بات داخل ہے کہ انہیں اطاعت الہی میں مشغول رکھا جائے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین کی عبادت کو جیسے ادا کیا، وہ سورہ نوح سے ظاہر ہے کہ دن رات پوشیدہ اعلانیہ ہر طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اپنے قلب و بدن پر ہونے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے اس حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہترین افراد 5 ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5 محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام لوگوں سے فرمائیں گے تم حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ، چنانچہ لوگ بارگاہ نوح میں حاضر ہو کر عرض کریں گے اے نوح علیہ السلام، بے شک زمین والوں کی طرح آپ ہی پہلے رسول ہیں، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ قرار دیا ہے، لہذا اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے بے شک آج میرے رب نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ اس سے پہلے اس جیسا غضب نہیں فرمایا، اور نہ ہی اس کے بعد کبھی ایسا غضب فرمائے گا۔ میرے پاس ایک ہی دعا تھی جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر دی ہے، نفسی نفسی نفسی، میری جان میری جان میری جان، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، سبحان اللہ۔ تو میرے ناظرین کرام، آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے اللہ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تعارف سنا، آپ کے کچھ اوصاف سنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جو تذکرہ خیر فرمایا ہے اس حوالے سے بہت ساری باتیں سننے کی سعادت حاصل کی۔ اسی طرح روزانہ اس پروگرام کے اندر کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر سنیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی تو ناظرین کرام، آپ نے آج اللہ کے ایک نبی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کا مبارک تذکرہ سنا۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے اب ایک نعت پاک سنتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی سیری کر رہے ہیں، سیری بھی کرتے رہیں، جم کر کلام بھی سنتے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امنگے جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں، امنگے جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، امنگے جو
جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں خدا جانے کے طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا خدا جانے کے طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا خدا جانے کے طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں تصدق جانے عالم اس کریمی اور رحیمی کے تصدق جانے عالم اس کریمی اور رحیمی کے تصدق جانے عالم اس کریمی اور رحیمی کے گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں اور جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا یہی ہے وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں یہی ہے وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں سبحان اللہ. ناظرین کرام، ٹاپک چل رہا تھا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے. آپ کے حوالے سے ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور آپ کی شان کتنی عظیم ہے، کتنی بلند ہے. یقیناً ایک پروگرام میں سب کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ماشاءاللہ بہت کچھ ہم نے کوشش کی ہے کہ بیان کریں، کچھ نہ کچھ تو بیان ضرور کیا ہے. مزید آپ کی مبارک زندگی کے جو گوشے ہیں، آپ کو کس کس پہلو سے دیکھا جائے، آپ کی عبادت الہی کو دیکھا جائے،
وہ بھی بے مثال. سبحان اللہ. آپ کا عشق رسول پر ہم بات کریں تو اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اسی طرح آپ کے گھر کے معاملات جو ہیں، اپنے بچوں کی تربیت، سبحان اللہ، آپ ان کی بچوں کی اگر آپ دیکھیں تو ان کی تربیت کا شاہکار دیکھنا ہو، حسنین کریمین کو دیکھ لیجئے. سبحان اللہ. تو آئیے سنتے ہیں کہ آپ کی عبادت اور ریاضات کے کیا معاملات تھے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کیسا شوق تھا، اور کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی. جی احمد رضا بھائی کیا کہیں گے؟ جی علی بھائی، آپ کا عبادت و ریاضت کے حوالے سے جو معاملہ تھا، خود مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا پکاتی جاتی اور تلاوت کو بھی جاری رکھتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے بڑے شہزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں بسا اوقات یعنی کئی مرتبہ دیکھتا کہ میری والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد بیت، یعنی گھر کا ایک مخصوص حصہ جہاں پر عورت عبادت و ریاضت کرے، نماز پڑھے، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں. تو بولے مسجد بیت میں بسا اوقات میں دیکھتا کہ میری والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات سے لے کر صبح صادق تک عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی اللہ اللہ اللہ. اور خوب گریہ وزاری کرتی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر امت حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں دعا مانگتی رہتی اور اپنے لیے دعا نہ مانگتی. تو ایک مرتبہ میں نے اپنی امی جان سے پوچھا، امی جان آپ امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو دعا مانگتی ہے، مگر آپ اپنے لیے کیوں نہیں دعا مانگتی؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹے، پہلے پڑوسی پھر گھر. اللہ اللہ. سبحان اللہ. یعنی پڑوسی کا اتنا خیال رکھنا، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. کیا دیکھتا ہوں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آرام فرما رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان پر پنکھے سے ہوا کر رہی ہے اور تلاوت بھی جاری ہے. تو اب آپ دیکھیں، کھانا بھی پکا رہی ہے، تلاوت بھی جاری ہے، بچوں کو سلا بھی رہی ہے، تلاوت بھی جاری ہے. پھر آپ کی سیرت کے اندر آتا ہے کہ آپ جب سجدہ کرتی تو سجدے کے اندر ہی پوری رات نکل جاتی، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی. پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا اللہ عز و جل، تو نے فاطمہ کے لیے اتنی چھوٹی سی رات بنائی کہ میں جی بھر کے بھی تیری بارگاہ میں مکمل سجدہ نہ کر سکوں، عبادت و ریاضت نہ کر سکوں. تو یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عبادت کا معمول تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے اندر، کیا معلوم، کیا پتہ کہ اگلے سال ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو یا نہ ہو. ہم دیکھیں اپنے آس پاس میں کئی ایسے لوگ ہوگے جو گزشتہ رمضان المبارک تو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ سحری کرتے تھے، افطاری کرتے تھے، اور رمضان کے بہت سارے لمحات میں، ساعتوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے، مگر آج وہ قبروں کے اندر ہیں. تو اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی اوقات کو عبادت و ریاضت میں گزارے. اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو، مسلمان کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ حالانکہ تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے، ہماری طرف لوٹنا ہے، اور کل قیامت کے دن ہر چیز کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن یعنی قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو عبادت میں، ریاضت میں گزاریں. جیسا کہ علی بھائی ایک آپ کو میں مثال دینا چاہوں گا، یہ موبائل ہے. موبائل کو سب سے پہلے جس نے بنایا تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ فون پر بات چیت ہو، فون پر گفتگو ہو. مگر جو دن گزرتے گئے تو اس کے اندر اضافہ نئی چیزوں کا ہوتا گیا،
نئے نئے اپلیکیشن آتے گئے، مگر اس نے اپنا مقصد نہیں بھولا۔ مقصد کیا تھا؟ فون پر بات چیت کرنا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اصل جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت، اس کی اطاعت و فرما برداری، اس کو راضی کرنا، قبر و آخرت کی تیاری، یہ مقصد ہے۔ رہی بات اپنی دنیا بنانا، رہی بات مال و دولت کمانا، رہی بات اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرنا، اپنے خاندان والوں کے ساتھ سماج کے اندر رہنا اور سارے معاملات کو ہینڈل کرنا، یہ سب مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے ہماری زندگی، اور انسان اپنی زندگی جیتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ اپنے مقصد کو قربان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی عبادت جو ہے یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور یہ جو دیگر چیزیں ہیں یہ ضرورت ہے۔ یہ ضرورت ہے۔ تو انسان اپنے مقصد کو ضرورت پہ قربان نہیں کرتا، بلکہ ضرورت کو اپنے مقصد پر قربان کر دیتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت یہاں پر عبادت و ریاضت کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، وہ اس لیے تاکہ ہم ان کی سیرت سے کچھ حاصل کریں، کچھ سیکھیں، کہ ہم بھی اپنے اندر چینجنگ لائیں، ہم بھی اپنے اندر بدلاؤ لائیں۔ یہ مبارک مہینہ رمضان مبارک جو کہ عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے، نماز قائم کرنے کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر ہم ایسی عادت بنائیں کہ صرف ہم رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی نہ کریں، بلکہ رمضان گزرنے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ جی ہاں، تو ناظرین کرام، حضرت فاطمہ سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور گھر کی جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، ان سے بھی میں یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ جو خود کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عاشقہ کہتی ہیں، ان سے محبت کرنے والی کہتی ہیں۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے سے آپ نے سنا کہ آپ عبادت گزار، رات رات اپنے رب کریم عز و جل کی عبادت کرنے والی اور ان سے محبت کرنے والی جو ہے، اس کا حال کیا ہے؟ فجر بستر کے اندر، ظہر گھر کے کاموں کے اندر، عصر بھی گھر کے کاموں کے اندر، مغرب رات کے کھانے میں، اور عشاء سونے کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو اب جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سچی کنیز ہوگی نا، وہ کبھی نماز چھوڑنے والی نہیں ہوگی۔ تو نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ تو جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی کنیز ہوگی، وہ عبادت و ریاضات کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے والی ہوگی۔ تو اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے آج نیت کریں کہ آج سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سن رہی ہیں، اور 3 رمضان مبارک یہ آپ کا مبارک یوم عرس ہے۔ تو نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ الکریم، جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں، جو خواتین دیکھ رہی ہیں، سب نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی اپنے رب کی خوب عبادت کریں گے اور اس کی برکتیں بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پہلو پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی مبارک سیرت کا ایک بڑا ہی نمایاں جو پہلو ہے وہ ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اپنے والد ماجد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسا تھا، آپ اپنے والد ماجد کا کیسا ادب کیا کرتی تھی، کیسا خیال رکھا کرتی تھی۔ آئیے اس حوالے سے سجاد بھائی سے کچھ سنتے ہیں۔ جی علی بھائی، بلا شبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت فرمایا کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز آپ اگر دیکھیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بھی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ویسا ہی تھا۔ چنانچہ احادیث طیبہ کی کتابوں میں ہمیں اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے، سبحان اللہ، اور اٹھ کر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتی تھی، سبحان اللہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنی جگہ پر بیٹھایا کرتی تھی۔ سبحان اور اللہ، یہی بالکل بعینی ہی یہی انداز محدثین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی شہزادی کے ساتھ لکھا کہ جب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں تشریف لے جاتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی انداز ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ لازمی تقاضا ہے کہ بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے بھی ٹوٹ کر محبت کرے۔ کیونکہ جس چیز سے جس بندے سے ہم محبت کر رہے ہیں، جس شخصیت سے ہم محبت کر رہے ہیں،
تو ان کی محبوب چیز بھی ہماری محبوب ہونی چاہیے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی الفت اور اتنا لگاؤ تھا کہ محدثین نے کتابوں میں لکھا اور تاریخ نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عین سے عین موقع پر یعنی معراج کی رات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد رکھا اور ان کی بخشش کی دعا کی، ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ تک الفاظ آئے کہ اگر میرے کسی امتی کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو اس کی بھی تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ اپنی امت کے ساتھ انداز تھا، آپ غور کرتے جائیں، آپ حدیث کی کتابیں کھنگالیں تو آپ کو ایک واقعہ یہ بہت سے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا، میں اس کو سمیٹ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے گھر میں دعوت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے گھر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ایک نرالا انداز اختیار کیا۔ وہ آپ نے کیا کیا؟ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قدم آپ کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جتنے اسٹیپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائے آپ کے گھر کی طرف، ان کو گننا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے عثمان، یہ کیا انداز ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ میرے گھر پر دعوت کے لیے آپ جو تشریف لے جا رہے ہیں اس میں جتنے بھی قدم اٹھیں گے اتنے غلام میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان ہوا بھی ایسا۔ اب یہ بات مولائے کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو پتہ چلی۔ اب دیکھیں نا، آپ قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ درس دیا گیا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم کسی کا بینک بیلنس دیکھ لیں یا کسی کا گھر دیکھ لیں، جائیداد دیکھ لیں، دولت دیکھ لیں، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا مال بڑھ جائے، میری جائیداد بڑھ جائے، میری پراپرٹیز بڑھ جائیں، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے۔ ہمیں اسلام نے اس کی ترغیب نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو ترغیب دی ہے ہمیں، قرآن پاک کے 4 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، اے ایمان والو نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرو، اچھے کاموں میں سبقت کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ریس جو لگتی تھی وہ نیکیوں میں لگا کرتی تھی۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر یہ بات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمائی، ان کو بتایا آپ نے کہ میرے بھائی عثمان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی ہے، اور دعوت کا انداز انہوں نے یہ اپنایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے اسٹیپ ان کے گھر کی طرف اٹھائے ان کے بدلے میں انہوں نے غلام آزاد کیا۔ حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ ہوا تو خاتون جنت نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے گھر پر بلا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ مولائے کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کو دعوت پیش کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ دعوت آپ کو ملتی ہے تو آپ علیہ السلام دعوت قبول کرتے ہیں، اور آپ اپنے اصحاب کے ساتھ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گھر تھا وہ بظاہر مال و اسباب سے خالی تھا۔ ویسے تو آپ کے ابا حضور، آپ کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی تھی کہ حضور علیہ السلام ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ عز و جل سے دعا کروں تو دونوں پہاڑ میری طرف، میرے دائیں اور بائیں سونے اور چاندی کے پہاڑ چل پڑیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ عز و جل نے شان عطا فرمائی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جب یہ مہمان پہنچے تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کیا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی کہ اے مولا، میں نے انہیں دعوت دے دی ہے لیکن میری حالت تو ہی جانتا ہے، مولا عز و جل ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے ہانڈیاں جو ہیں وہ چولہے پر چڑھا دی، اور چولہے پر چڑھانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر میں کیا دیکھتی ہیں کہ وہ ہانڈیاں جو ہیں وہ کھانوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کھانا سرو کیا گیا لوگوں کو، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھانا تناول فرمایا، صحابہ کرام نے بھی کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں کا ہے؟ ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب خود ہی ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا جنت سے آیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک کنفیوژن بھی ہماری کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو لوگ، بعض لوگ یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ معلوم نہیں تھا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں کہ جنت کا کھانا نہ بظاہر آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے بتایا ہے اور نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر یہ دعوت کا تو معاملہ ہو گیا، لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا انداز اپنایا تھا، پیچھے انداز ان کا یہ تھا کہ قدم قدم پر آپ نے غلام اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آزاد کیے۔ اب اس میں مقابلہ کس طرح ہو، اس میں آگے کس طرح بڑھا جائے، تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پھر سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قدم پر ہر اسٹیپ پر ایک غلام آزاد کیا ہے۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے قدم میرے گھر کی طرف آنے میں اٹھے ہیں، ان قدموں کے برابر تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ جب عبادت کر رہی ہیں، حضور علیہ السلام کی دعوت کر رہی ہیں، تو بعین ہی وہی انداز ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس درد کے ساتھ، اس الفت کے ساتھ اور اس طرح محبت کر کے آپ نے گویا کہ یہ درس دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو اس کا لازمی فریضہ بھی بنتا ہے اور لازمی تقاضا بھی بنتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے بھی محبت کرے، امت کے افراد سے محبت کرے، ان کی پریشانی، ان کی تکالیف میں جس طرح حتی الامکان جس طرح بھی بندہ کوشش کر سکتا ہے تو اس طرح کر کے اس کو دور کرنے کی، پریشانیوں کو دور کرنے کی بڑی کوشش پیاری کرے۔ بات آپ نے فرمائی ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کیسی محبت تھی۔ اللہ پاک ہمیں ان کے اس عشق رسول کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والوں میں ہمارے کئی سارے خواتین بھی ہوں گی، اور خواتین چونکہ اب بڑی ہوتی ہیں تو شادی کے معاملات ہیں، گھر بار کے معاملات ہیں، اور بھی بہت سارے گھروں کے معاملات ہوتے ہیں، سسرال کے معاملات ہیں، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور بھی رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بہت سارے معاملات عورتوں کو پیش آتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں ہم نے عشق رسول کی بات کی، جہاں خوف خدا کے حوالے سے بات کی، آپ کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، آپ کی سیرت کے مزید اور بھی کچھ پہلوؤں پر ہم نے یہاں پر باتیں کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تو آپ کی زندگی کا بہت ہی پیارا پہلو جو گھر کی خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے سبق اس کے اندر ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے معاملات میں، خانہ داری کے جو معاملات ہیں، گھر کے جو معاملات ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا کردار تھا، اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیں احمد رضا بھائی۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری کے اندر بھی حصہ لیتی تھیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے، تو جب آپ کی رخصتی ہوئی پھر آپ گھر تشریف لائے، پھر کیونکہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی چکی پیسنا، برتن دھونا اور گھر کے اندر جھاڑو مارنا، تو یہ سب کام کرنے کی وجہ سے آپ جیسے چکی پیستی تھی تو ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے بابا سے ایک غلام لے لیں، وہ غلام خدمت کریں آپ کے گھر کی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش لگائی اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کہ کوئی غلام مل جائے تو گھر کے کاموں کے اندر آسانی ہو جائے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی فاطمہ میں تم کو غلام سے بہتر کام نہ بتا دوں؟ بولے وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب رات کو تم سو تو 33 بار سبحان اللہ 33 ٹائمز، سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ، اور 34 یعنی 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھ کر سو تو دن بھر کی جو بھی تھکان ہوگی وہ ساری تھکان اتر جائے گی۔ اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے نا؟ جی، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اور یہ تسبیح فاطمہ اتنی مشہور ہے، اتنی مشہور ہے، خود ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں کہ جو بھی تسبیح فاطمہ رات میں پڑھ کر سوئے گا تو دن بھر کی جتنی بھی تھکان ہوگی وہ ساری تھکان اتر جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ سمجھے غلام کی درخواست کی گئی، فریاد کی گئی کہ بھئی فرمائش کی گئی غلام رکھ لیا جائے، مگر نہیں، گھر کا کام خود ہی کرنا۔ اب آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر خاص کر کے جو خواتین حضرات ہوتی ہیں، اب ان سے کام ہوتا نہیں ہے، برتن ان سے دھوئے نہیں جاتے ہیں، کپڑے ان سے دھوئے نہیں جاتے ہیں، پوتا ان سے پھیرائے نہیں جاتا، کھانا ان سے بنوائے نہیں جاتا،
پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ نوکرانی رکھتے ہیں یا کسی کو بھی رکھ لیتے ہیں پیسے پر یا سیلری پر. اب ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ خود بیٹھے رہتی ہیں. اب خود امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پھر ہے نا, ایک تو صحت خراب ہوتی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ذہن خالی رہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو خالی دماغ ہوتا ہے نا, وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. خالی دماغ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا گھر ہوتا ہے. پھر امیر سنت خود فرماتے ہیں کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کام میں پڑ جاؤ گے. اب جب یہ عورتیں نے فری ہوتی ہیں, کیونکہ کام کا جو ساری وہ نوکرانی دیکھ رہی ہے, گھر کے کام خود کرنے نہیں ہے, نوکرانی دیکھ رہی ہے, تو اب یہ فری, اب دماغ کے اندر ہے نا وہ شیطان کیا نہ کیا لاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی سمجھو اپنے ساس کے بارے میں کچھ کا خود دماغ میں آ رہا ہوگا, کبھی اپنے سسر کے بارے میں, کبھی اپنے دیور کے بارے میں, کبھی جیٹھ کے بارے میں, کبھی اپنے ننند کے بارے میں, کبھی بھاوج کے بارے میں. تو پھر وہ لڑائی اور جھگڑا کا گھر بن جاتا ہے. وہ گھر جو امن اور سنتوں کا گہوارہ ہونا چاہیے, وہ پھر امن و شانتی کا نہیں بلکہ وہ جنگ و فساد کا گھر بن جاتا. تو یہ کیوں کہ اپنے آپ کو گھر کے جو کاموں کے اندر اس سے دور رکھا. حالانکہ آپ یہ بھی ابھی ہم نے سنا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کام بھی کرتی تھی. اب جیسے مولا کائنات فرماتے کہ آپ پکا بھی رہی ہے اور ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہی ہیں. سبحان اللہ. آپ حسنین کریمین کو سلا بھی رہی ہے, پنکھے سے ہوا بھی کر رہی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہی ہیں. تو اب یعنی یہ اس میں دیکھا بھی آپ نے جو بڑی پیاری بات کی نا کہ اپنے بچوں کو سلا بھی رہی ہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی. تو اس میں کیا ہے, گھر کے کام بھی ساتھ میں ہو رہے ہیں اور بچوں کی تربیت بھی. اس میں کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, جب بچے کو سلاتے وقت ماں قرآن پاک کی تلاوت کرے گی, ماں آج کل دیکھا جائے کہ ہم اپنے جب بچے کو سلا رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیسی کیسی لوریاں گا رہی ہوتی جو کہ شریعت کے اعتبار سے درست بھی نہیں ہوتی ہے, اور پوئم چل رہی ہوتی ہے جو کہ بالکل ناجائز و حرام ہوتی ہے. کوئی گانا گا کر اپنے بچے کو سلا رہی ہوتی. اب جب اس طرح ہم اپنے بچوں کو سلائیں گے, ٹھیک ہے, اچھا کھانا پکائیں گے تو کان میں ایئر فون ڈلے ہوئے ہیں اور گانا سنتے جا رہے ہیں اور کھانا بناتے جا رہے ہیں, فلمیں دیکھتے جا رہے ہیں اور کھانا بناتے جا رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں پھر وہ کھانے کے اندر یعنی ایک جیسی روحانیت آنی چاہیے وہ کیسے آئے گی؟ ایک جو لذت آنی چاہیے حقیقی معنوں کے اندر, کیونکہ کھانا جب پیٹ میں جائے گا, حلال روزی جب پیٹ میں جائے گی, اگر روحانیت والی غذا جب پیٹ میں جائیں گی تو عبادت میں دل بھی لگے گا. تو یہ جو گھر کی خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ جب بچوں کو سمجھو سلائیں, ٹھیک ہے, تو اللہ کا نام لے کر سلائیں. ٹھیک ہے, ان کو اللہ کچھ ایسی لوری دے کر سلائے جس میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اس طرح کر کے اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری اولاد بھی نیک ہوگی. اب جیسے ہم ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت کا دن گزرا ہے, 1 رمضان المبارک, تو آپ پیدا ہوتے ہی 18 پارے کے حافظ تھے. پیدا ہوتے 18 پارے کے حافظ تھے. آپ جب مدرسے کے اندر گئے تو مولانا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے پڑھیں, تو آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی, پھر سورہ فاتحہ, پھر اس کے بعد الف لام میم پہلا پارہ شروع کرا. یوں کرتے 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 آپ نے 18 پارہ سنا دیے. مولانا صاحب تو بالکل دنگ رہ گئے, بھائی 18 پارے ایک بیٹے کے اندر سنا دیے. تو آپ مولانا صاحب نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے یہ 18 پارے کہاں یاد کیے؟ تو بولے اپنے ماں کی پیٹ میں یاد کیے. 18 پارے ہی کیوں یاد, اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ تو بولا میری والدہ محترمہ یہ 18 پارے کی حافظ تھی اور 18 پارے یہ پڑھا کرتی تھی اور میں پیٹ میں تھا, تو میں نے سن سن کر یہ سارے 18 پارے قرآن پاک کے یاد کر لیے. اب آپ دیکھیں, ماں اگر قرآن پاک پڑھتی ہو تو بچہ اس کو سن رہا ہوتا ہے. والدین کی جو تربیت ہے تو اس سے ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں سنی. ناظرین سحری بھی کرتے چلیں, اور ہاں سحری کے وقت کا بھی خیال رکھیے گا, ایسا نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو اور آپ کھانے پینے مصروف ہوں. تو جب جتنا وقت ہے آپ کے یہاں جو کیلنڈر ہوتے ہیں اوقات سحر و افطار کے, اس کے مطابق جو ہے آپ خیال رکھیے, صحیح وقت کے مطابق آپ سحری کیجئے, برکتیں ملیں گی. تو آج کا پروگرام امید کرتا ہوں کہ بہت اچھا لگا ہوگا. بہت ساری باتیں آپ نے سنی, ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک ہوئی, نعت پاک ہوئی, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں ہم نے سنی ہیں. گزارش ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے, اس کی برکتیں بھی حاصل کرنی ہے. اللہ کریم ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی